آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن ابن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. باب فضل الذكر. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش عن ابن بحدية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والبرق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. باب فضل لا إله إلا الله. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال: يقول الله عز وجل: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي.
وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. قال فقلت لأبي جعفر ما قال؟ فقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أمه سعد المرية قالت مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك كئيبا أساءتك امرة ابن عمك؟ قال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نور الصحيفة وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فلم أسأله حتى توفي. قال أنا أعلمها هي التي أراد عمه عليها ولو علم شيئا أنجى له منه لأمره. وبه قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الباسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهل عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثني محمد بن عقبة عن أم هانئ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. ٹھیک ذرا صفحہ الٹو کل کے سبق میں باب من کان ماہو سہام فلیأخذ بنسالھا، اس میں جو حدیث ہے آخر میں جو نام ہے تو اس آدمی نے نام نہیں کہا جس کو حضور نے ٹوکا تھا، بلکہ عمرو بن دینار نے سے انہوں نے کہا تھا سفیان ابن عیینہ نے کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا کہ کیا آپ نے جابر سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا نام، میں نے حدیث جابر سے کیا کیا ہے سنا. پا گئے جی؟ میں نے کل بتلا دیا تھا کہ وہ اس آدمی نے کہا کہ نام، لیکن اس آدمی نے نہیں کہا. جو راوی ہیں سفیان ابن عیینہ وہ پوچھ رہے ہیں کس سے؟ عمرو ابن، ارے پا گئے کہ نہیں پا گئے؟ ہاں عمرو ابن دینار سے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے جابر ابن عبداللہ سے سنا ہے یہ حدیث کہتے ہوئے فرماتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا ہے؟ قال نام. تو انہوں نے عمرو ابن دینار نے کہا کہ ہاں میں نے جابر ابن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی تیر لے کر چلے تو اس کے نوک کو پکڑ لے، تیر لے کر چلے مسجد یا بازار میں تو اس کے نوک کو پکڑ لے. اب آگے دیکھو، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے، اور وہ شعبہ سے، وہ قتادہ سے، وہ ابن عباس حشمی سے، اور وہ ابو ہریرہ سے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ان سورتن فی القرآن 30 آیتن، قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. اس سے پہلے بھی قرآن ہی کی فضیلت چل رہی تھی نا، تو وہی فضیلت آگے بڑھاتے ہوئے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. ابھی بتا دیں گے وہ کون ہے. شفیعت لصاحبہا، اس کی شفاعت کو سن لیا گیا ہے اور اس کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے. لصاحبہا، اس سورہ کے پڑھنے والے کے لیے، یا شفاعت لصاحبہا، وہ سورت شفاعت کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے. صاحبہا کا ترجمہ کرو، اپنے پڑھنے والے. شفاعت بھی پڑھ سکتے ہیں، شفاعت کرے گی. اب یہ مستقبل ہے لیکن اس کی تعبیر ماضی سے کر دیا گیا. بلاغت میں ضابطہ ہے کہ اگر مستقبل یقینی ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کس سے کر دیتے ہیں؟ ماضی سے، اس لیے کہ ماضی میں کوئی شبہہ نہیں، جو چیز ہو گئی ہے اس کے ہونے میں کوئی شبہہ نہیں. لیکن مستقبل بھی اگر یقینی ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے کیا ہو گیا، بولو، ماضی ہو. شفیعت، اس کی شفاعت قبول
کی جائے گی سمجھو قبول کر لی گئی ہے، یا شفاعت وہ شفاعت کرے گی سمجھو کہ شفاعت اس نے کر دیا ہے. کس کے لیے شفاعت کرے گی؟ بولو اپنے پڑھنے والے کے لیے. حتی غفر لہ، یہاں تک کہ پڑھنے والے کی کیا ہو جائے؟ بولو مغفرت. اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے. بار الہ معاف کر دیجیے معاف. جب اللہ معاف کر دیں گے تب جا کے سورہ خاموش ہوگی اور چپ ہوگی، اپنا کام کرا کر رہے گی. تم نے پڑھا ہے نا کہ قرآن ایک دم دبلا ہو کر آئے گا اور کہے گا میں تیرا کام کرا کر رہوں گا. تو یہی ہے سورہ شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ مغفرت کرا کر رہے گی. وہ سورہ کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. بہت سے لوگوں کو یاد ہے، جو حافظ ہیں تو انہیں یاد ہی ہے، جو حافظ نہیں ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سورت میدان محشر میں شفاعت کرے گی. حدیث صحیح ہے. ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا خالد ابن مخلد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سلیمان ابن بلال نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سہیل نے، اور وہ اپنے باپ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. یہ حدیث تم بہت بچپن سے سنتے آئے ہو کہ قل هو اللہ احد کی سورہ ثلث قرآن کے برابر ہے. قرآن کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اس کے برابر ہے کون؟ قل هو اللہ احد کی سورہ. لیکن اس میں علامہ کرمانی کا یہ قول رکھنا چاہیے ذہن میں. وہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اس ثلث قرآن کے برابر ہے جو ثلث قرآن کا اصلی ثواب ہے، اور اصلی ثواب تو اتنا ہی ہے جتنا ہو 1 گنا، لیکن اس پر مزید جو ثواب ملے گا وہ کتنا ہوتا؟ 10 گنا. کم سے کم کیا ہوتا؟ 10 گنا. تو اب قل هو اللہ احد جو ثلث قرآن کے برابر ہے تو ثلث قرآن کا وہ ثواب مراد ہے جو ابھی بڑھایا نہیں گیا، اس کا جو اصلی ثواب ہے، ورنہ اس کا بڑھایا ہوا ثواب تو کم سے کم کتنا ہوگا؟ بولو 10 گنا. تو اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کے بالکل برابر ہے؟ ارے بالکل برابر ہے، یا اس کے مضاعف ہونے سے پہلے کے برابر ہے؟ زیادہ ہونے سے پہلے. اور زیادہ کم سے کم کیا ہوگا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثال. کم سے کم 10 گنا ملے گا، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے. کبھی کبھی ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ کتنے گنا ہے؟ کئی ہزار گنا ہے، کئی لاکھ گنا ہے. ممکن ہے کہ کروڑ گنا ہو، ممکن ہے کہ کروڑ گنا. تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 10 ملے گا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. گزشتہ امتوں میں جتنا کام کرتے تھے اتنا ہی ثواب ملتا تھا. اللہ نے ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا، عدل ہی کا معاملہ کیا. لیکن ہمارے ساتھ کس کا معاملہ کیا؟ فضل کا معاملہ کیا کہ کم سے کم کتنا؟ 10 گنا. اور یہ جو ضابطہ 10 گنے کا ہے وہ معراج میں ملا. کب ملا؟ بولو معراج میں. تو حضور کی کیا معراج ہوئی کہ آپ کی پوری امت کی معراج ہو گئی. ارے حضور کی معراج آپ کی پوری امت کی معراج ہو گئی. اس معراج کی برکت سے، اس ایک سفر کی برکت سے پوری امت کے ہر عمل کا ثواب کم سے کم کیا ہے؟ بولو 10 گنا. تم 1 دن کا سبق پڑھو گے 1 گھنٹے کا تو 10 گھنٹے کا ثواب ملے گا. سمجھے؟ اس لیے 1 گھنٹے میں اگر ناغہ کرنا ہے کرے تو 10 گھنٹے کا کھانا بند ہونا چاہیے. اس لیے کہ 1 گھنٹہ برابر کتنے کا ہے؟ بولو 10 گھنٹے، 10 گنا ثواب ہوتا. کتاب میں دیکھو. جی ناراض مت ہو جانا، نہیں بند ہوگا، کبھی نہیں بند ہوگا. جی ہم سے حدیث بیان کیا یہ کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. طالب علم قل هو اللہ احد برابر ہے کتنے کے؟ بولو ثلث قرآن کے. کرمانی نے کیا فرمایا ہے؟ ہاں مضاعف سے پہلے جو ثلث القرآن کا اصل ثواب ہے، اور ثلث قرآن کا تو کم سے کم 10 گنا ملے گا. ہم سے حدیث بیان کیا حسن ابن خلال نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یزید ابن ہارون نے، وہ جریر ابن حازم سے، وہ قتادہ سے، وہ انس ابن مالک سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. بہو وہی حدیث ہے. ایک حدیث دوسرے حدیث کے مطابق ہے، ورنہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. ہم سے حدیث بیان کیا علی بن محمد نے، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا وکیع نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان ثوری نے، وہ ابو القیس اودھی سے، وہ عمرو بن میمون سے، اور وہ ابو مسعود انصاری سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احد الواحد الصمد. اللہ بولو احد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. یہ تو کوئی سورہ نہیں اس نام کی. تو کہتے ہیں جس سورہ کا یہ مفہوم ہے، جس سورہ کا یہ مفہوم ہے کیا؟ احد الواحد الصمد. اور کس سورہ کا یہ مفہوم ہے؟ قل هو اللہ احد کا. تو وہ برابر ہے ثلث قرآن کے. تینوں حدیثوں کا معنی ایک ہی ہے.